الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقال النبي الكريم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محبت أقصد الشيخ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج کا جو دن گزرا 22 تاریخ جمادی الثانی سن 1439 ہجری ہے. اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا واجب علی الکفایہ ہے اور واجب کی ادائیگی پر ثواب ملتا ہے. اگر آپ یہ تاریخ یاد رکھیں گے، آج تاریخ کون سی ہے، آج مہینہ کون سا ہے، اس پر نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. واجب کو زندہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. اگر آپ مارچ کی تاریخ یاد رکھتے ہیں، اپریل کی تاریخ اور سن یاد رکھتے ہیں، اگرچہ اس کا یاد رکھنا بھی کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے. اس کے ساتھ بھی ہمارے بہت سے کام وابستہ ہیں، مگر اس پہ ثواب کوئی نہیں. ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں ہے. ثواب کی آج چونکہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے ثواب والے کاموں کی رغبت بھی نہیں ہے. جن چیزوں سے ہماری ضرورتیں دنیا کی وابستہ ہیں ان کو اپناتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. جن باتوں سے ہماری دنیا کی ضرورتیں وابستہ نہیں ہیں ان باتوں کی اہمیت بھی دل میں نہیں ہے. ایک بول کلمہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. سبحان اللہ یہ کتنا وزنی کلمہ ہے، اس کا کتنا بھار ہے، کتنا وزن ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال کے وزن پر باب قائم کیا ہے. ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تلے گئے، بنی آدم کے اقوال بھی تلے گئے. اب اس بات کو سمجھانا پہلے بڑا مشکل تھا کہ میرے منہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے یہ کیسے تلے گی، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کو تولا کیسے جائے گا. تو قوم کو یہی سمجھایا جاتا تھا
کہ میاں اللہ پاک ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، عقل میں آئے نہ آئے ماننا پڑے گا۔ یہی کچھ کہا جاتا تھا نا، اسی کو ایمان بالغیب کہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، عقل میں نہیں آ رہی، اس کو مان لو۔ اللہ پاک نے فرما دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ اقوال بھی تلیں گے، اعمال بھی تلیں گے۔ ایک کلمہ کتنا وزنی ہے، لا الہ الا اللہ، فرمایا تملأ المیزان۔ یہ تھوڑی سی زبان کو حرکت دی ہے 2 سیکنڈ میں، فرمایا یہ پڑھنے میں تو بہت ہلکا کلمہ ہے، زور نہیں لگا، خرچہ نہیں آیا۔ آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ، کوئی زور آیا، کوئی خرچہ لگا ہے، لیکن اتنا وزنی ہے، فرمایا تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان جو جس کی وسعت مشرق سے مغرب تک ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ مختصر سا لفظ ہے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ خرچ ہوتا ہے، زور کو نہیں لگتا، زبان بوجھل نہیں ہوتی، دماغ پہ بوجھ نہیں پڑتا، لیکن اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اس کا وزن کیا بتلاؤں آپ کو، کہ فرمایا کہ اس کے بدلے جنت میں جو درخت لگنا ہے اس کا اتنا بڑا سایہ ہے کہ یہ ساری دنیا اس کے سائے کے نیچے آ جائے، پھر بھی اس کا سایہ زیادہ ہو۔ اتنا وزنی کلمہ ہے۔ ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، ان کلمات کے وزن کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو کلمات کا وزن کیسے ہوگا؟ پہلے یہ بات ایمان بالغیب کے طور پہ مانی جاتی تھی، اب تو سائنس نے یہ سب کچھ آسان کر دیا، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو میری گفتگو ہے نا، یہ کمپیوٹر میں تولی جا رہی ہے، بعد میں بتلایا جائے گا اتنے MB ہے اور اتنے KB ہے، گفتگو تولی جا رہی ہے۔ سائنس نے اس گفتگو کو تول کے دکھا دیا کہ گفتگو کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ اب سمجھنا آسان ہے۔ اب رہے گی بات وزن کی، کہ کلمہ تو چھوٹا سا ہے، سبحان اللہ، اتنا بھاری وزن کیسے بن گیا؟ یہ بات بھی عقل میں نہیں آ رہی، لیکن سائنس اگر سمجھائے پھر سمجھ لیتے ہو۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کیل و کال ہے، حجت بازی ہے، کٹ حجتی ہے، اعتراض و اشکال ہے، لیکن سائنس سمجھاتی ہے پھر مان لیتے۔ میموری کارڈ کتنا کا ہوتا ہے؟ ناخن جتنا، اور اس کا بھی پورا حصہ کارڈ نہیں ہے، اس ناخن جتنے کارڈ کا بھی تھوڑا سا حصہ کارڈ ہے، اور اس چھوٹے سے کارڈ میں ابھی بڑا کارڈ جو آیا ہے 64 GB کا، بڑے سے بڑا کارڈ، وہ اتنا ناخن جتنا کارڈ، اس کا بھی چوتھا یا پانچواں حصہ جہاں پر وہ پیتل کی وہ تار سی چڑھی ہوئی ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس چھوٹے سے حصے میں لاکھوں کتابیں سما جاتی ہیں۔ اب وہ کارڈ آپ 10 ہاتھ میں 20-30 کارڈ پکڑ لیں، منہ میں بھی ڈال لیں تو کوئی وزن نہیں ہے، وہ کارڈ پیٹ میں بھی لے جائیں تو کوئی وزن نہیں ہے، لیکن ایک ان پڑھ جٹ بندے کو بولو میاں اس کارڈ کے اس چھوٹے سے نقطے میں 10 لاکھ کتابیں موجود ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ اس کارڈ کا وزن ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، پر جب اس کو ادھر لگائیں گے تو سب نظر آئے گا۔ ہاں، اسی طرح میرے بھائیو ان کلمات کا وزن ہے۔ ان آنکھوں سے یہ وزن نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، مگر ان کا بڑا وزن ہے۔ اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، ان سانسوں کو کیش کرواؤ، یوں سمجھو یہ میرا وزن بڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وزن بڑھ رہا ہے، جتنا بولتے چلے جاؤ گے اتنا اعمال کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال نیکی والا پڑھنا گناہوں سے بھاری ہو جائے گا۔ کیا خیال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر بسم اللہ کر دو۔ آج کے بعد کوئی لمحہ ضائع نہ کرو، آج کے بعد کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات چلی تھی کہ نیکی کی اہمیت نہیں ہے، اس کے وزن کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے رغبت نہیں ہے، اس سے ہماری کوئی دنیا کی ضرورت وابستہ نہیں ہے۔ بہت سا طبقہ ایسا 5 وقت کا نمازی ہے، انہیں عربی مہینوں کے نام تک نہیں آتے، تاریخ تو دور کی بات ہے، تاریخ تو
اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یاد نہیں ہوتی، بعض علماء تک کو یاد نہیں ہوتی، علماء کو بھی انگریزی یاد ہے، اسلامی تاریخ بہت سے ایسا طبقہ ہے ان کو بھی یاد نہیں ہے، عوام کیا یاد کریں گے؟ تو یہ مسئلہ آج یاد کر کے جو اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا واجب علی الکفایہ ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ 22 جمادی ثانی کا دن گزرا، ابھی رات 23 کی ہے۔ یہ جو قمری کیلنڈر ہے یہ مغرب کے وقت تبدیل ہوتا ہے، غروب آفتاب کے وقت۔ شمسی کیلنڈر رات کو 12 بجے تبدیل ہوتا ہے۔ تو ابھی رات 23 جمادی ثانی کی، 22 جمادی ثانی کے ساتھ اسلام کی بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ بہت سا طبقہ اس سے غافل ہے، ہماری نئی نسل کو تو پتہ ہی کوئی نہیں 22 جمادی ثانی کیا ہوا تھا۔ اسلام کے، عالم اسلام کے، بلکہ پوری انسانیت کے محسن ترین شخصیت جن کے بارے میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی ثانی کی ہے۔ اللہ کی مخلوق پر سب سے زیادہ رحم اللہ پاک خود کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ رحیم ذات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کو ذکر فرمایا، رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے بڑے رؤوف بھی ہیں، بڑے رحیم بھی ہیں۔ پھر آپ کے بعد تیسرا تو مقام اور درجہ ہے، فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالی۔ ان کا رحم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ بھی تھا۔ جو انہوں نے امت کو نظام خلافت دیا ہے، یاد رکھو نظام خلافت کے بانی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نظام خلافت جو امت کو دیا ہے وہ اتنا خوبصورت نظام سلطنت ہے، اتنا خوبصورت نظام معیشت ہے، اتنا خوبصورت اقتصادیات کا نظام ہے، اتنا خوبصورت نظام عدل ہے اس نظام خلافت میں کہ اگر یہ دنیا میں قائم ہو جائے، مسلمان بھی چین کی نیند سوئے گا، کافر بھی چین کی نیند سوئے گا۔ اور ایسا ہو چکا ہے، جب تک نظام خلافت قائم رہا ہے کافر بھی سکون کی نیند سوتا تھا، کافر بھی مطمئن تھا اپنے گھر میں، اپنے مقام میں، اسے پتہ تھا کہ مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، میں ذمہ ہوں، میرا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے، میری جان بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، میری عزت بھی محفوظ ہے۔ یہ نظام خلافت امت کو دیا۔ تو کافروں کے لیے بھی رحیم، ایمان والوں کے لیے بھی رحیم۔ ہم تک جتنا دین پہنچا ہے، ہمارا کلمہ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا یہ قرآن کریم، یہ سارا کچھ جو ہم تک پہنچا ہے یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مرہون منت ہے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، پتہ ہے اس وقت کیا عالم تھا دین کے لیے، اسلام کے لیے، ہر طرف سے فتنوں کی الغار۔ ایک طویل مدت سے کفار اس انتظار میں تھے کہ ان کی زندگی میں ہے جو کچھ ہے، جب یہ دنیا سے جائیں گے بس پھر نمٹ جائیں گے۔ مشرکین اس انتظار میں، یہودی اس انتظار میں، عیسائی اس انتظار میں، منافقین اس انتظار میں تھے کہ بس یہ چراغ گل ہونے کی دیر ہے، یہ سب میری امید کر دیں گے۔ ایک طویل مدت سے وہ منصوبے بنا کے بیٹھے ہیں کہ یہ چراغ گل ہونے کی دیر ہے، بس سب کچھ مٹا کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق ایسا کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اسلام پر، اہل اسلام پر، مرکز اسلام پر ہر طرف سے فتنوں کی یلغار، ادھر مرتدین کا فتنہ، جتنے قبائل اسلام میں داخل ہوئے تھے جن کا تذکرہ آیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج جو اسلام میں داخل ہوئے تھے قبائل، وہ بعض قبائل تو پورے کے پورے مرتد ہو گئے، ورنہ اکثر قبائل کے اکثر لوگ تو ضرور مرتد ہو گئے۔ شاید ہی کوئی قبیلہ بچا ہو، ایک دو قبیلوں کا نام آتا ہے جن کا کوئی بندہ مرتد نہیں ہوا، ورنہ سب قبائل اکثریت ان کی مرتد ہو گئی۔ اب اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اتنے بڑے طبقے پر ارتداد کی سزا جاری کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ دوسرا فتنہ اٹھا، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تیسرا فتنہ، انہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کر دیے، اور وہ بھی ایسے ہر طرف سے یہ فتنے، منکرین ختم نبوت کے اٹھے، ادھر سے اسود عنسی اٹھا، ادھر سے مسلمہ کذاب اٹھا، ادھر مختار سقفی اٹھا، ادھر سے سجانہ میں عورت اٹھی، ہر طرف سے جھوٹے نبیوں کی پوری مارکیٹ بن گئی، اور ہر ایک کے پاس کثیر تعداد ہے، جتھا ہے، لو لشکر ہے، اسلحہ ہے، پوری جنگی تیاری ہے، اور ادھر اکیلا صدیق اکبر ہے، اور جو ساتھ رہنے والے صحابہ کرام ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، جو پختہ ہیں ایمان پر، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس صدمے کی وجہ سے حواس باختہ ہے، ان کے ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ بعض تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ماننے کے لیے تیار ہے۔ اتنے فتنوں کی یلغار میں پورے کے پورے دین کو محفوظ رکھنا اور ان سارے فتنوں کا مقابلہ کر کے قیامت تک آنے والے مسلمان تک اس دین کو محفوظ کر دینا، یہ کمال صدیقی ہے، یہ جرأت صدیقی ہے، یہ صدیقی فراست ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ محفوظ ہے، ورنہ تو یہ مٹ چکا ہوتا۔ دشمنان جو مدت سے منصوبے بنا کے بیٹھے تھے، وہ تو اس پر ابھی حملہ آور ہوا چاہتے تھے۔ اس لیے کیا عجیب جملہ فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ غلاموں کو خرید رہے ہیں، جس غلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے اور اس کا آقا ظلم کرتا ہے، اس کو پیسے دے کے، اونٹ دے کے خرید لیتے ہیں۔ بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کی قید میں ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، خریدنے کے لیے گئے، کہا میں نے نہیں بیچنا، قیمت ڈبل کر دی، بولا میں نے بیچنا ہی نہیں، قیمت اور بڑھا دی، بولا میں نے بیچنا ہی کیوں نہیں ہے، تو جتنی مرضی قیمت لگا، میں نے جب بیچنا ہی نہیں ہے، دینا ہی نہیں ہے، بات ختم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک اور ترتیب چلائی، فرمایا اچھا ایسا کرو، تم نہ بیچو، تبادلہ کرتے ہیں، میرے پاس ایک غلام ہے سفید رنگ والا ہے، وہ عیسائی غلام تھا، سفید رنگ والا خوبصورت کڑی جوان ہے، وہ تم لے لو اور یہ کالے رنگ والا مجھے دے دو۔ سفید رنگ والے کی قیمت زیادہ تھی، کالے رنگ والے کی قیمت کم تھی، اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی کی صورت بنانی تھی، اس کے دل پہ یہ نقطہ لگا تیار، وہ عیسائی غلام دے کے حبشی غلام لے آئے، پھر خرید کر آزاد کر کے ان پہ کبھی احسان بھی نہیں جتلایا، نہ خود نہ کبھی اولاد نے، بلکہ انہیں اپنا سردار تسلیم کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے تھے، صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے، جا سیدنا ہمارے سردار، اس محبت سے مال خرچ کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں آتے ہیں، کیا عرض کیا کہ میں سفید رنگ والا کالے دل والا غلام دے کے کالے رنگ والا سفید دل والا بلال لے آیا۔ حضور صلی اللہ
وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا تمہاری تجارت بڑی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ کے بڑے تاجر ہیں، ریشمی دکانوں کی اپنی مارکیٹ ہے، مارکیٹ کے مالک ہیں، بڑے تاجروں میں سے ہیں، لیکن سارا سرمایہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ حضرت سمیہ کی خریداری دیکھ، اس وقت ایک غلام کی قیمت 2 اونٹ ہوا کرتی تھی، 2 اونٹ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کی قید میں ہے، ابو جہل کی لونڈی ہے، وہ شیطان بدماش روزانہ بلا ناغہ ان کی پٹائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ عورت ذات ہے، چیخنا چلانا وہ تو فطری چیز ہے، وہ چیخیں سنی نہیں جا سکتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گئے کہ مجھے دے دو، 2 اونٹ لے لو، نہیں دیتا، 4 لے لو، نہیں دیتا، 8 اونٹ لے لو، نہیں دیتا، بڑھاتے بڑھاتے 600 اونٹوں کی آفر کی، 600 اونٹ ایک سمیہ کی خاطر، ایک لونڈی کی خاطر کہ اس کی جان بچ جائے، یہ ظلم سے نجات پا جائے۔ 600 اونٹ کا ذرا حساب تو لگاؤ، آج کل معمولی جو اونٹ ہے 4-5 لاکھ سے کم تو کوئی نہیں، 4 لاکھ بھی لگاؤ، 4 لاکھ کو 600 سے ضرب دے دو، کتنے کروڑ بنتے ہیں؟ 2.5 کروڑ روپیہ لے لو اور ایک یہ لونڈی دے دو، لے کے بھی اس کو آزاد کرنا ہے، بس اس کے ظلم سے نجات پا جائے۔ ایسے تو نہیں نہ فرمایا ارحم امتی امتی ابو بکر، کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، رحم اس کو کہتے ہیں۔ آج ہمیں القاب کی تو خواہش ہے، ہمیں القاب مل جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں بڑا سخی کہیں اور بڑا ویلفیئر اور فلاں فلاں، ان چیزوں کا ہمیں بڑا شوق ہے، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے کام کوئی نہیں ہے، اشتہارات اور پبلسٹی یہ سب کچھ ہے، کام کوئی نہیں، ان کا کوئی اشتہار نہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، کوئی تعریفی کلمے سننے کا شوق نہیں، لیکن سرمایہ اسلام کے لیے لگایا، لقب پایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ یہ تو دربار رسالت سے لقب ملا، اور اللہ پاک نے کیا لقب دیا؟ فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ یہ وہ وقت ہے جب پورا کفر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی تنگ کر چکا ہے، اور آج آخری رات ہے، آج آخری رات ہے، آج کفار کا مشورہ ہو چکا، ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کے آئے، سارے قبائل مل کر آج رات ان کا قصہ تمام کر دو تاکہ یہ سارے قبیلوں سے ان کا خاندان لڑ نہ سکے، دیت دینے پہ مجبور ہو جائیں، دیت لینے پہ مجبور ہو جائیں گے، ہم بول کے دے دیں گے۔ یہ مشورہ طے ہوا، یہ رات ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی رات طے ہو چکی ہے، اور یاد رکھو اس وقت روئے زمین پر اسباب کے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ قبائلی زندگی ہے، قبائلی زندگی میں قبیلے کے ساتھ جڑ کے رہنا لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر بندہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب تو قبائلی سسٹم ختم ہو گیا ہمارے علاقوں میں، آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھو گے، قبائلی علاقوں میں شاید اب بھی ایسا ہوگا، قبیلے سے ہٹ کر رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ آج کی رات دنیا میں اسباب کے درجے میں آپ کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے خاندان کا جو سردار چچا ابو لہب ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تو کہتا ہے کل کی بجائے آج یہ کام ہو جائے، ساری دنیا اس چراغ نبوت کو گل کرنے کے لیے آج تیار ہے، مشورہ طے ہو چکا، جوانوں کے ہاتھوں میں تلواریں آ چکی ہیں۔ اس وقت کی اللہ نے کیا منظر کشی فرمائی، الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کر چکا،
اور مدد کس کے ذریعے کی؟ صدیق اکبر کے ذریعے۔ صدیق اکبر کو اللہ نے اپنی نصرت قرار دیا ہے، اپنی طرف نسبت کی ہے۔ ناصرہ اللہ، اللہ نے نصرت کی ہے، ذریعہ صدیق اکبر کو بنایا۔ یہاں سے یہ اعزاز ملا کہ صدیق اکبر اللہ کی نصرت ہے۔ اس رات صدیق اکبر جان پہ کھیل کے حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا۔ تجارت ختم ہو گئی، دکانیں ختم ہو گئی، سب کچھ لگا دیا۔ ایسے تو نہیں کہا حبب الیہ من دنیاکم الثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ دنیا میں مجھے اور کوئی چیز پسند ہے نہیں، ہر کی اپنی اپنی پسند ہے۔ کسی کو کھانے پسند، کسی کو لباس پسند، کسی کو گاڑیاں پسند، کسی کو بیویاں پسند، اپنی اپنی پسند ہے۔ کسی کو سیر گاہیں پسند، کسی کو سیاست پسند ہے، عہدے پسند ہے۔ فرمایا حبب الیہ من دنیاکم الثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے تو 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بس خرچ کرتا رہوں، یہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔ محبوب مشغلہ، یہ ایک مقام ہوتا ہے، اس کو مقام صدیقیت کہتے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے بندے کو مزہ آتا ہے۔ ہمیں یہ چیز حاصل نہیں ہے، ہم تو خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کیا بنے گا، فلانا کام فلانا کام۔ یہ ہر بندہ یہ کام کر بھی نہیں سکتا، مقام صدیقیت والا کام ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا، ہر بندہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے۔ تو ہم تو بہت کچھ سوچتے ہیں، اگر 1000 دے دیا تو بعد میں خیال آتا ہے 500 بھی دے دیتا تو کام چل جاتا۔ پر میں انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان ہوتا ہے، یہ میرا محبوب ترین مشغلہ۔ النظر علی وجہ رسول اللہ، میری نظر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، بس میں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں، یہ میری زندگی کا محبوب ترین کام ہے، مزیدار وقت یہ ہے۔ وکانت ابنتی تحت رسول اللہ، اور میری بیٹی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، یہ مجھے سب سے پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ ایک یہ بڑا نازک وقت تھا، پورا اسلام خطرے پہ لگا ہوا ہے، پورا دین سب کچھ خطرے پہ لگا ہوا ہے۔ اسباب کے درجے میں عرض کر رہا ہوں، باقی تو اللہ سب پہ قادر ہے۔ اس وقت جو سنبھالا دیا ہے کس نے دیا؟ بولو میاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے چلتے ہیں، غار ہیرا۔ غار ہیرا میں خود جا کر صفائی کی ہے، اندھیرا ہے، بیٹری نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے، ماچس تیل کچھ بھی نہیں، اندھیرے میں اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ مدت کی صدیوں کی پرانی غار پڑی ہوئی ہے، اور غاروں میں سانپ بچھو بڑے زہریلے ہوتے ہیں، بڑے خوفناک خطرناک ہوتے ہیں۔ پرواہ نہیں کی کہ جو امانت اللہ نے میرے سپرد کی ہے اس امانت میں خیانت نہ ہو، کوتاہی نہ ہے، حفاظت میں کوئی کمی نہ ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا نا یہ میری نصرت ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب وہ دشمن آئے تلاش میں، باہر باتیں کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنے بارے میں خطرہ ہوتا تو غار میں داخل ہی نہ ہوتے۔ خطرہ اس امانت کا ہے کہ جو امانت اللہ نے میرے حوالے کی ہے اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا ہے تو میرے پاس پھر کیا رہے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تسلی دی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ ثانی اثنین کا لقب اللہ نے دیا ہے۔ پوری کائنات میں 2 میں سے دوسرے صدیق اکبر ہے۔ یہ معیت کا وقت ایسا ہے جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔
یہ لقب ایسا جو امت میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اپنے صاحب کو کہا کہ غم نہ کیجیے. اب لفظ صاحب صدیق اکبر کی صحابیت نص سے قطعی سے ثابت ہے. باقی صحابہ کرام کی صحابیت احادیث سے اور اجماع سے ثابت ہے. صدیق اور حضرت زید اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کی صحابت قرآن کی آیت نص سے قطعی سے ثابت ہے. اسی وجہ سے پوری امت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر کافر ہے، وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے. قرآن کیا کہا ہے؟ یقول لصاحبہ، وہ صاحب ہے، صحابی صاحب سے نکلا ہے. اپنے صاحب کو کہا، اپنے صحابی کو کہا لا تحزن، غم نہ کر. ایک حزن ہے، ایک خوف ہے. خوف بھی غم کو کہتے ہیں، حزن بھی غم کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. خوف وہ غم اور پریشانی ہے جو اپنے بارے میں ہے، اور حزن وہ غم اور پریشانی ہے جو دوسرے کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تخف، خوف نہ کرو. ڈنڈا جب پھینکا وہ سانپ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑ لو، لا تخف، خوف نہیں کرنا. وہ اپنی ذات کے بارے میں تھا. اور صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تحزن، غم نہ کھا. غم دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے. جس طرح ماں اپنی اولاد کے بارے میں غم کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، وہ حزن ہے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معی نہیں فرمایا معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے. صدیق اکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت بھی نص قطعی سے ثابت ہے. یہ اعزازات مل رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. قربانی بھی تو دیکھو، قربانی کتنی ہے، سب کچھ فنا کر دیا. وہ دن بھی بڑا عجیب ہے، وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے آ رہے ہیں. بدن کے کپڑے بھی اتار کے ٹاٹ لپیٹ لیا اور کھجور کے پتوں سے اس کو جوڑ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں جبرائیل امین آئے. دیکھا تو جبرائیل امین نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آج آپ کے جانثار وفادار نے سب کچھ آپ کے حکم پہ قربان کر دیا ہے، سب کو چندے میں جمع کرا دیا، پہننے کے لیے لباس کو نہیں چھوڑا. کوٹ ٹاٹ کا لباس زیب تن کر کے آ رہے ہیں آپ کے پاس. اللہ کو صدیق اکبر کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آج تم سارے اسی طرح کا لباس ڈالو. یہ معیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں. یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے، کر کے دیکھنا بڑا مشکل ہے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ انہی کا کام تھا اور بس ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اسی محبت کے صدقے امید بخشش ہو جائے گی. محبت رکھنا بھی تو ایمان کی نشانی ہے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ان عظیم ہستیوں سے محبت رکھتا ہوں، اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں، لیکن اس محبت کے صدقے اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے ہی دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ایک دیہاتی دوڑتا ہوا آیا، آ کے مسئلہ پوچھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور اس قوم جیسا نہیں ہے، ان جیسا نہیں ہے، اس قوم سے محبت رکھتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. آدمی جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے ہمیں اتنا خوشی ہوئی، اتنا خوشی ہوئی. ایمان لانے کے وقت خوشی ہوئی تھی اور اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس حدیث پاک سے ہوئی. انہیں اس بات کا وزن معلوم تھا، اس کی اہمیت معلوم تھی کہ اس کی کتنا گہرائی ہے.
کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، قیامت میں سرکار کے ساتھ ہوں گے، بس اور کیا چاہیے؟ آج ہماری محبت بھی ہے پلیٹ اور دیکھ کے ارد گرد گھومتی ہے، معاف کرنا۔ آج ہماری ساری محبتیں بینروں پر ہیں، دیواروں اور کھمبوں پر ہیں، دیگ اور پلیٹ پر ہیں۔ اپنے دل میں، اپنے اعمال میں، اپنی غزہ قطع میں، اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اولاد کی تعلیمات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ٹپکتی ہے۔ آج ہمارا عشق ہے، کیا ہم دھوکہ دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آج کون سی چیز ہے جو ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میچ کھاتی ہے؟ ہم اپنی اولاد کے لیے وہ تعلیم ہی پسند نہیں کرتے جو تعلیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے پسند نہیں کرتے۔ یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ مدارس میں کتنے بچے آتے ہیں اور سکولوں میں کتنے جاتے ہیں؟ ادھر فیسیں دے کر 5-5 ہزار روپیہ ایک ایک سکول کی فیس، 5-5 10-10 ہزار ٹیوشن فیس دے کر پڑھا کر فخر کرتے ہیں، اور مدرسے میں مفت تعلیمات نبوی مفت ہے، تب بھی بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عشق ہے، یہ دھوکہ ہے، یاد رکھو۔ ہمارے بس بینر لکھ کے لگوا دیا، دیکھ پکا دی، سال بعد ایک فنکشن کر دیا، جھنڈیاں لگا دی، جھنڈا لگا دیا، مینار سجا دیا، یہ ہمارا عشق ہے؟ کیا یہ چیزیں قبر میں جائیں گی؟ جس چیز نے قبر میں جانا اس پہ محنت ہی کوئی نہیں، جو چیز ہم نے وہاں پیش کرنی ہے اس پہ توجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے لیے یہ سن سن کے زندگی گزر گئی، آج عمل کی نیت کر کے اٹھو کہ ہم نے سچا محمدی بننا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے ہر چیز میں بھی سنت کو لاؤ، نسبت صدیقی ملے گی، ہر چیز میں سنت آئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، بس کسی کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ کیا کہیں گے، کہتے ہیں، برادری کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، کسی کی پرواہ نہ کرو، ہر کام سنت کے مطابق۔ تانے ملتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے تانے ملے تھے، صحابہ کرام کو تھوڑے تانے ملے، ان کا تو ہمیں 10واں حصہ بھی نہیں ملا، ہم اتنے جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ عشق سیکھنا ہے تو صدیق اکبر سے سیکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچہری میں حاضر ہوئے، فرمایا صدیق جبرائیل امین آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلام کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے، فرمایا سمانی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا، اور زیادہ رونے لگے، اللہ پاک میرا نام لے، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، پورا قرآن، پورا ذخیرہ حدیث، سارے اعمال، ساری سنتیں، کلمہ تک جو ہم تک پہنچا ہے، اس کا بنیادی جو راوی ہے کوئی نہ کوئی صحابی ہے۔ کوئی حدیث بھی ہوگی ہم تک پہنچے گی، ابتدا میں کوئی صحابی کھڑا ہوگا۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر روایت کا بنیادی مرکزی راوی کوئی صحابی ہے، کوئی صحابی ہے۔ ایسے ہے کہ جتنی بھی یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، 6000 سے زائد آیات ہیں، ہر آیت کا جو مرکزی راوی ہے، سب سے پہلے یہ قرآنی آیات لسان نبوت سے کس نے لی ہے؟ بولو، صحابہ نے لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، سب سے پہلے کس نے لیے ہیں؟ صحابہ نے۔ آپ کے اقوال مبارکہ سب سے پہلے کس نے لیے؟ آپ کی سنتیں سب سے پہلے کس نے لی ہیں؟ صحابہ نے لی ہیں۔ ہر چیز کی بنیاد صحابہ پر ہے۔ جو صحابہ کو کراس کرنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا ہے؟ کیوں ہے؟ جب کنیکشن کٹ گیا
اب یہ دیکھو یہ لائٹیں چل رہی ہے، سارا نظام جگمگا رہا ہے، کیوں کہ تار کا کنیکشن پیچھے پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ کسی جگہ سے یہ کنیکشن کٹ گیا تو یہ سب کچھ ڈھیر ہو جائے گا کہ نہیں؟ نہ تمہارے پنکھے چلیں گے، نہ یہ لائٹیں چلیں گی، نہ روشنی ہوگی، نہ اے سی چلیں گے، نہ فریج چلیں گے، سب کچھ ختم۔ تار مکمل ٹھیک ہے، تار میں کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہے، پاور ہاؤس بھی ٹھیک ہے، تار بھی ٹھیک ہے، سارا نظام ٹھیک ہے، لیکن درمیان میں کنیکشن کٹ گیا۔ تو جس شخص کا کنیکشن درمیان سے کٹ گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان بھی نہیں۔ اس لیے منکرین صحابہ یہودیوں نے بڑی سوچ سمجھ کے اس پوائنٹ پہ وار کیا ہے کہ صحابہ کی شخصیت دار کر دو، ان کو مشکوک کر دو، ان کے بارے میں غلط افواہیں اتنی پھیلا دو، اتنی جھوٹ پھیلا دو کہ وہ سچ سمجھا جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو ایمان اسلام سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری روشنی ختم، ایمان ہی ختم، روشنی ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے یہ ایک واسطہ ہے، یہ ایک سند ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین، اسناد دین کا حصہ ہے۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ جن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ملی، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، کوئی کس یونیورسٹی سے، کوئی کس کالج سے پڑھ کے وہ قرآن کے مفسر بن بیٹھے ہیں، وہ حدیث کے راوی بن بیٹھے ہیں، وہ لیکچر دے رہے ہیں، ان کے پاس قوت گویائی ہے، ان کے پاس تحریر کا فن ہے، تقریر کا فن ہے، ایک چمک دمک ہے، گفتگو میں کشش ہے۔ لاکھوں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ دین تو ان کے پاس ہے، ان مولویوں کو کیا پتہ۔ ایک مثال سے سمجھو، ایک سونا ہوتا ہے، سونے کے زیور ہوتے ہیں، ایک آرٹیفیشل زیور ہوتا ہے۔ عام بندہ ان دونوں کو سامنے رکھے پہچان نہیں سکتا، بلکہ آرٹیفیشل زیور کی جو چمک دمک ہے وہ سونے میں بھی نہیں ہوتی۔ عام بندہ آرٹیفیشل زیور کو دیکھے گا اور سمجھے گا کہ یہی اصل چیز ہے، لیکن یہ تو جوہری جو ہے، جو سنارا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس میں اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو جو علماء ہیں، علماء یہ جوہری ہیں، جو سنار ہیں، یہ اصل اور حقیقت کو جانتے ہیں۔ عوام تو آرٹیفیشل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی، اس کے پاس یاد رکھو آرٹیفیشل دین ہے، اس کے پاس حقیقی دین ہو ہی نہیں سکتا، آرٹیفیشل دین ہے۔ وہ جو چاہے تشریحات کرتا ہے۔ آج ہر طرف یہی ماحول بنایا جا رہا ہے، اور یہ قیامت کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ دین کے عنوان سے دین کو برباد کیا جائے گا۔ جتنے آج تک فتنے دنیا میں آئے ہیں اور آئندہ قیامت تک آئیں گے، ہر فتنے کی بنیاد صحابہ کرام سے بدگمانی اور دوری ہے۔ اس لیے صحابہ کی شان خوب بیان کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کرو۔ حیات الصحابہ کتاب ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی گھروں میں تعلیم کرو گے تمہاری اگلی نسلوں کا ایمان بچے گا، اس کے بغیر تو سب کچھ برباد۔ جتنے فتنے آج تک آئے ہیں، آپ اس وقت سے وہ روافض، خوارج، قدریہ، جبریہ، لاحدریہ اور بہت سے معتزلیہ اور آج تک کے جو فتنے آ چکے ہیں اور آئندہ آئیں گے، ہر فتنے کی بنیاد تو ہوئی ہے صحابہ کرام سے دوری ہوئی ہے۔ پہلی سیڑھی یہاں سے ہے۔ صحابہ کرام کو اپنے جیسے انسان سمجھنا، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوگی تجھ سے کسی نے پوچھا، تجھ سے ان کا حساب لیا جائے گا۔ صحابہ کرام اگرچہ معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے، اور تو کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بعد کسی کے بھی جنتی ہونے کی 100% گارنٹی نہیں ہے۔ ہمیں اچھا گمان ہے، ہم اولیاء اللہ جتنے دنیا سے گئے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں اچھا گمان ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں ہے، لیکن گارنٹی والا جو جنت ہے وہ صرف صحابہ کرام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، وحی والی زبان سے اللہ نے گارنٹی دے دی، اولئک هم الراشدون،
رضوان من اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہاں سے گارنٹیوں کے یہ سارے سرٹیفکیٹ ملے ہوئے ہیں، قرآن نے جگہ جگہ لگا دیے سرٹیفکیٹ، اور یہ پھر قیامت تک کسی اور کو سرٹیفکیٹ نہیں ملنا ہے۔ کیا پیتی کیا پیتی کا شوربہ، تیری حیثیت کیا ہے تو ان پہ پاس کرے، تو ان پہ تبصرے کرے، اپنا ایمان خراب کرے گا۔ تو صحابہ کرام محفوظ ہیں، محفوظ کا مطلب اللہ پاک انہیں گناہ پہ قائم نہیں رہنے دیتے۔ اور ایک نقطہ میں اور بھی بتاتا جاؤں، نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ بچپن بھی نبی کا معصوم، لڑکپن بھی معصوم، جوانی بھی معصوم، اور نبوت کے بعد تو ویسی وسائل وہی بن جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بعض معصومیت انبیاء کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی پورے دین اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ عصمت انبیاء کا انکار یہ بھی اتنی ہی بڑی سازش ہے جتنا صحابہ کی امانت دیانت کا انکار بڑی سازش ہے، کہ یہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ اگر نبی معصوم نہیں ہے تو یہ قرآن یقینی رہے گا؟ معصوم نہ ہونے کا مطلب یہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، پھر تو پورا قرآن مشکوک ہو گیا، کلمہ بھی مشکوک ہو گیا۔ نبی معصوم ہے بچپن سے بھی، پیدائش کے وقت سے وفات تک پورا زمانہ نبی معصوم ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور صحابی محفوظ ہے۔ باقی صحابہ کلمے پڑھنے کے بعد محفوظ ہیں، لیکن صدیق اکبر کلمے سے پہلے بھی محفوظ ہیں۔ یہ ان کا امتیازی شان ہے۔ ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی اس طرح کی روایت ہے کہ یہ اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی محفوظ ہے۔ اس وقت عربوں میں دور جاہلیت میں 4 بڑے گناہ ایسے تھے جن پہ فخر کیا جاتا تھا: زنا، شراب، جوا اور قتل۔ جو ان 4 گناہوں میں شامل نہیں ہوتا تھا، نہ معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، وہ دوسرے درجے کا شہری شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باوجود مالدار ہونے کے کبھی نہ زنا کیا، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی کسی کو قتل کیا۔ کلمے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی فطرت ایسی بنائی ہے، اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی چن کے رکھا تھا کہ یہ میرے نبی کا صاحب بنے گا، زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم حشر میں بھی، اور عالم جنت میں بھی۔ فرمایا قیامت کے دن میں ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہے، ایک ہاتھ میں عمر ہے رضی اللہ عنہ، اور احد شریف پہ چڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح ہم یہاں ہیں، قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی قبروں سے اٹھائے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کا حضرات کا انتخاب فرمایا۔ فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واصحابی واختانی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، میرے لیے میرے دامادوں کو چنا، اور میرے لیے میرے سسروں کو چنا ہے۔ جو آپ کے سسر بن گئے وہ بھی چنیدہ برگزیدہ، اور جو داماد بن گئے وہ بھی چنیدہ برگزیدہ۔ اللہ پاک ہمیں ان حضرات سے کامل محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، ان کے لیے اِشارہ ثواب بھی کیا کریں، تذکرے عام کریں، گھروں میں شان صحابہ کے بارے میں باتیں، اپنے بچوں کو کہانیاں سنایا کریں، حیات صحابہ، حکایات صحابہ، اور بھی اس پر کئی کتابیں ہیں، تو اس کی کہانیاں سنایا کریں گے، آپ کی اولادوں آئندہ نسلوں کا ایمان بچ جائے گا، ہر گمراہی سے بچیں گے۔ وآخر دعوانا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد ما فعل۔ اے اللہ کریم مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما دے، اپنی رضا والاقامت کی توفیق عطا فرما۔ حضرات صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان کی سچی محبت اتباع نصیب فرما، یا اللہ نسبت صدیقی نصیب فرما۔ ختم نبوت کے عظیم مشن کو اٹھانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں سچی نسبت نصیب فرما۔ ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں ہم سے ختم نبوت کا کام بھی لے لیجیے،
اس عظیم مشن کے لیے ہمیں ہماری اولادوں کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے وہ محبوب بندے، ان کی شان میں، ان کی تعریف میں آپ کے فضل سے چند باتیں زبان پہ آ گئی، ان بھائیوں نے شوق سے سنی، اور جہاں تک یہ آواز جائے گی اور پوری دنیا میں نیٹ پر لوگ سنیں گے، اللہ سب کے دلوں میں ایمان کی ہریالی پیدا فرما دے، سب کے دلوں میں ایمان کو مزید چمکا دیجیے۔ قیامت کے دن ہم سب کو ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان کا اتباع نصیب فرما، ہر کام میں اتباع سنت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے اللہ اسے پورا فرما، جو جس پریشانی میں مبتلا ہے مولا اس کی پریشانی فرما۔ ربا اس مسجد کو مزید آباد شاد فرما، اس کے معاملین، محبین، اہل محلہ، قاری صاحب اور ان کے اللہ جو معاملین ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، بچے پڑھنے والے، حاجی صاحب، سب کی دنیا آخرت منور فرما۔ اصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ آئیے